وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ حج کریں جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے حج کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا اسلوب کس طریقے سے بیان کیا، حکم کس طریقے سے بیان کیا کہ ایسا حکم نماز، زکوٰۃ، روزہ، دیگر عبادات کے اندر ایسا حکم نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ۔ روزے رکھنے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن جب حج کو بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، ساری عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے دیگر عبادات کا حکم دیتے وقت یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، لیکن حج کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے لیے کرنا ہے، حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے بڑی عجیب وجہ لکھی، کہا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری جلدی آتی ہے، دوسری عبادات کے اندر ریاکاری جلدی نہیں آتی۔ اس لیے کیونکہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میں نے کوئی کمال کیا نہیں، اس لیے کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے۔ دل کے اندر ریاکاری نہیں آتی، روزہ رکھتے وقت دل میں ریاکاری نہیں آتی، اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو اس نے بھی تو رکھا ہے، اگر اس نے رکھا ہے تو اس نے بھی تو رکھا ہے، میں نے کوئی کمال تو نہیں کیا روزہ رکھتے ہوئے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے ریاکاری نہیں آتی، بہت کم آئے گی۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی کے وقت ریاکاری ضرور جلدی آتی ہے۔ وہ کس طرح کہ حج پر جانے سے پہلے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ کبھی ایک بھائی نے دعوت کی، کبھی فلاں رشتہ دار نے دعوت کی، کبھی فلاں رشتہ دار نے دعوت کی۔ اب دل کے اندر جو ہے وہ ایک وہ آ رہی ہوتی ہے عجیب سی کہ میں ایک خاص عبادت کے لیے جا رہا ہوں، یہ توفیق مجھے ملی ہے، کسی اور کو نہیں مل رہی۔ تو یہاں پر ریاکاری کا امکان بہت جلدی ہے۔ آپ دیکھیں گلبرگ کے اندر، آپ کے اس ایریا کے اندر کتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 8، 9، 10 یہی ہوں گے نا۔ اتنی بڑی آبادی کے اندر سے تھوڑے سے لوگ گئے ہیں، اس لیے اس عبادت کے اندر ریاکاری جلدی آتی ہے۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد، حج کرنے کے بعد بھی پھر دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں نے میری دعوت کی تھی، اس کے لیے تحفے لے کر جاؤں، اور پھر جس نے دعوت نہیں کی تو اس کے لیے کچھ خاص خریدا نہیں ہے، اگرچہ وہ جتنا قریبی رشتہ دار بہن کیوں نہ ہو، وہ اپنی مالی پریشانی کی وجہ سے دعوت نہ کر سکی تو اس کے لیے کچھ نہیں خریدا۔ کیوں؟ دل کے اندر یہ تھی کہ فلاں نے دعوت کی تو واپس جاؤں گا تو اس کو یہ چیزیں دینی ہیں، اور اگر وہ ابھی مبارکباد دینے کے لیے نہیں بھی آیا تو اس کے گھر میں وہ تحفہ پہنچا دیا جاتا ہے، کھجوروں کو تحفہ، پانی کا تحفہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جو رشتہ دار قریبی تھے جنہوں نے دعوت ہی نہیں کی تھی، جب تک وہ خود مبارکباد دینے کے لیے نہیں آتے اس کے گھر میں کھجور اور پانی تو پہنچاتے ہی نہیں ہیں، وہ آئے گا تو پھر دیں گے، وہ کون سا ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئے؟ تو کہا کہ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر نام و نمود ہو سکتا ہے، اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔